This is the second one video clip of the 13th lecture. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں آپ وسلم نے حق مہر دے دیے ہیں، ان کو ادا کر دیے ہیں، وہ بیویاں آپ کے لیے حلال کر دی ہیں۔ ان کے علاوہ اور جو ملکیت ہیں آپ کے دائیں ہاتھ کی، اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کے ہاتھ لگا دی، ایک آپ کی بیویاں، دوسری وہ جو لونڈیاں یا باندیاں مال غنیمت میں اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کو عطا کی، اور چچا کی، پھوپھیوں کی، ماموں کی، خالاؤں کی اور وہ یہ بھی وہ آپ کی ریلیٹیوز جو رشتہ دار ہیں، وہ بھی وہ اللہ جنہوں نے ہاجر نماک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ یہ 7 شرط ہے جنہوں نے آپ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ اب ریلیٹیو تو وہ کفار میں سے بھی تو تھی نا، ابو جہل کی بیٹیاں، ابو جہل کی اولاد، آپ کے چچا جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی تو تھے ریلیٹیو، لیکن انہوں نے آپ وسلم کے ساتھ ہجرت نہیں کی، وہ مسلم نہیں ہوئے۔ یہاں پہ شرط ہے ساتھ، یہ آپ کی نسبتی جو ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے جو نسبتی رشتہ دار بیٹیاں ہیں، آپ کی جو کزنیں ہیں، وہ بھی وہ جنہوں نے آپ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ اور وہ عورت جو مسلمان ہو، وہ مسلمان عورت اگر آپ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آپ خود اپنی رضامندی سے بخش دے، بلا حق مہر کے بغیر جو کوئی مسلمان عورت اپنا آپ وسلم کو بخشنا چاہے، تو پھر ایسی صورت میں بھی اگر وہ عورت بھی بخشنا چاہ رہی ہے اور آپ وسلم بھی ارادہ کریں کہ وہ اس سے انکار کریں، تو یہ بھی حلال ہے آپ وسلم کے لیے۔ لیکن یہ سب حکم جو پیچھے بھی گزرے اور یہ بھی جو ہیں، یہ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ حکم خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، مینز صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، باقی مسلمان مردوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ بھی بنا حق مہر کے کسی کے ساتھ نہیں نکاح کر سکتے۔ ان کے ساتھ تو یہ شرط ہے، حق مہر لازمی جزو ہے، اور جو دوسرے مرد ہیں وہ تو 4 بیویوں کے علاوہ نہیں کر سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجازت تھی۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، تحقیق ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مقرر کر دیا ان پر ان کی بیویوں کے حق میں، اور جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہے، مطلب جو باندیاں ہیں ان کی بیویوں کے بارے میں یا ان کی باندیوں کے بارے میں جو حق ان پر مقرر کر دیا وہ ہمیں معلوم ہے۔ لکی لا یکون علیک حرج، کیوں؟ تاکہ آپ پر کوئی حرج، کوئی تنگی نہ رہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، ترس فرمانے والا ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی بیویوں کے بارے میں کہ یہ آپ پر حلال ہیں، چاہے وہ قریش میں سے ہے یا باہر سے عجم میں سے ہیں، آپ کے نکاح میں آ چکی ہیں تو آپ پر حلال ہیں۔ اگر آپ اس کے بعد دوسری کوئی بیوی کر رہے ہو تو ان کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ جو نسبتی ان کے چچاؤں کی، ان کے پھوپھیوں کی، خالاؤں کی، ماموں کی جو بیٹیاں ہیں جنہوں نے آپ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، ان کے ساتھ نکاح، لیکن ہجرت اس کے ساتھ شرط ہے۔ اور یہاں یہ جو جس عورت کے بارے میں بولا ہے کہ اگر کوئی مسلمان عورت سونپنا چاہے، ایک تو یہ حکم صرف آپ وسلم کے لیے ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کو اجازت تو دی ان سب کی جو پیچھے بھی گزری اور یہاں پہ بھی جو ہے، لیکن آپ وسلم نے اس پر کبھی عمل نہیں کیا تھا۔ اجازت تھی آپ وسلم کو، لیکن آپ وسلم نے کبھی اس بات پہ عمل نہیں کیا پوری زندگی، بلکہ اس کے برعکس آپ وسلم نے 25 سال اپنی زندگی کے زہد کے ساتھ گزارے، اور ان 25 سالوں میں
25 سال کے بعد آپ کی جو شادی ہوئی 53 سالہ عورت کے ساتھ، 40 سالہ عورت کے ساتھ. آپ کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی. اتنا زیادہ ایج کا ڈفرینس، اور وہ 2 مرتبہ بیوہ بھی ہو چکی تھیں شادی سے پہلے، ان کے بچے بھی تھے. اور پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی عمر کے 53 سال گزار دیے. 25 سال کے بعد 28 سال اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے گزار دیے. اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں عموماً لوگ نفسانی خواہشات کا شکار رہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ یہ زندگی زہد و تقویٰ میں گزاری، اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی معاونت کیا کرتی تھیں زہد و تقویٰ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توشہ بنا کر لے کے جایا کرتی تھیں ان کے پیچھے. اور یہ بات واضح رہے کہ اس اکمل البشر کی سیرت کا ذکر ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ جس نے خود اپنی نسبت فرمایا ہے کہ مجھے جو جسمانی قوت عطا ہوئی ہے وہ اہل جنت میں سے 40 مردوں کے برابر ہے. جنتی 40 مردوں کے برابر، دنیاوی نہیں، جنتی 40 مردوں کے برابر. اور وہ اہل جنت میں سے جو 40 مرد ہیں ان میں سے کسی ایک مرد کی قوت 100 کے برابر ہوتی ہے. جنتی مردوں میں سے کسی ایک مرد کی قوت 100 مردوں کے برابر ہوگی. گویا اس حساب سے دنیاوی 4000 مردوں کے برابر قوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی تھی. اور بے شک دنیا کے جو اکمل ترین بشر ہیں ان کی تمام تر روحانی اور جسمانی قوتیں ایسے ہی اعلیٰ پیمانہ پر ہونی چاہیے. اس حساب سے اگر فرض کیجئے کہ 4000 بیویاں بھی آپ وسلم کے نگاہ میں ہوتی تو آپ وسلم کی قوت کے اعتبار سے اس درجہ میں شمار کیا جا سکتا تھا، جیسے ایک مرد ایک عورت سے نکاح کرتا ہے. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو، لیکن اللہ اکبر کہ اس شدید ریاضت اور ضبط نفس کا کیا ان کا حال ہے کہ 53 سال کی عمر اس زہد کی حالت میں گزار دی انہوں نے. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اپنے سب سے بڑے جانثار اور وفادار جو ان کے رفیق تھے، ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد کیا 53 سال کی عمر میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح فرمایا، اور ان کے سوا 8 بیویاں آپ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور وفات کے بعد 9 موجود تھیں. جب آپ وسلم کی وفات ہوئی تھی تب 9 بیویاں اس وقت موجود تھیں، جن کے نام گرامی یہ ہیں جو وفات کے وقت موجود تھیں. ان میں سے حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ، حضرت سودا بنت زمع، اور حضرت ام سلمہ، حضرت زینب 2 تھیں، زینب بنت جحش اور زینب بنت خزیمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ. اس وقت یہ 9 بیویاں موجود تھیں. ان کے علاوہ آپ کی بیگمات میں ایک صفیہ نامی تھی، جو یہ جن کا نام یہاں پہ آیا ابھی، یہ ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رکھا تھا، لیکن صفیہ کے نام سے اس لیے مشہور ہوئی تھی کہ جب کوئی بادشاہ دوسرے بادشاہ کو تحفہ میں دیتا ہے کوئی باندی، تو اس تحفہ کو صفیہ کہا جاتا ہے. تو یہ ایسے ہی کسی بادشاہ کی طرف سے آپ وسلم کو عنایت ہوئی تھیں، اور آپ وسلم نے نکاح فرمایا تھا. تو اس لیے پھر اس
آپ وسلم کے پاس آنے کی وجہ سے ان کو صفیہ کے نام سے جانا جاتا تھا. نام ان کا بھی آپ وسلم نے زینب رکھا تھا. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آپ وسلم کی زینب نامی 3 بیویاں تھیں. تو ان میں پچھلی 3 جو ہیں وہ قریشی ہیں، جو بھی میں نے شروع میں بولی ہیں، جن کے نام بولے ہیں وہ قریشی نہیں ہیں. دنیا کا سب سے بڑا بے مثال انسان جو اپنے فطری قوا کے لحاظ سے کم از کم 4000 بیویوں کا مستحق ہو، کیا 9 کا عدد دیکھ کر کوئی انصاف پسند اس پر کثرت ازواج کا الزام لگا سکتا ہے؟ لوگوں نے ایسا بھی کیا ہے. پھر جب ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ آپ وسلم کی عمر 53 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، باوجود عظیم و شان فتوحات کے ایک دن پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاتے تھے. جو آتا تھا کسی بھی ایک دن میں وہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے، جو آتا تھا اللہ کے راستہ میں دے ڈالتے. پھر اسی فقر و فاقہ کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھتے. مہینوں اپنے ازواج مطہرات کے مکانوں سے دھواں نہ نکلتا، مینز گھروں میں چولہا نہ جلتا، پانی اور کھجور پر گزارا چلتا ان کا، مہینوں گزر جاتے. پھر روزہ پر روزہ رکھتے، کئی دن افطار نہ کرتے. راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے رہنے سے پاؤں پر ورم ہو جاتا، پاؤں سوج جاتے. لوگ دیکھ کر رحم کھانے لگتے. پھر عیش و طرب جو ہے، عیش و عشرت کا سامان تو کجا تمام بیویوں سے صاف کہہ دیا تھا. جیسے کہ پیچھے آپ نے آیات میں سنا کہ جسے آخرت کی زندگی پسند ہو ہمارے ساتھ رہے، جو دنیا کا عیش چاہے رخصت ہو جائے. ان حالات کے باوجود دوسری طرف دیکھا جاتا ہے کہ سب ازواج کے حقوق ایسے احسن طریقہ سے ادا فرماتے کہ جس کا تحمل بڑے سے بڑا طاقتور مرد نہیں کر سکتا. اور میدان جنگ میں لشکروں کے مقابلے پر جب بڑے بڑے جواں مرد بہادر دل چھوڑ بیٹھتے تھے تو آپ وسلم پہاڑ کی طرح ڈٹے رہتے تھے اور زبان سے کیا فرماتے تھے؟ الی عباد اللہ انا رسول اللہ. اے اللہ کے بندو، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. النبی لا کذب، اور ایسا نبی جو جھوٹا نہیں ہے. انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، آپ سن کے جو دادا تھے. تو پھر ایسی حالت میں بھی بیویوں کا تعلق جو تھا وہ فرائض رسالت اور عبادت کی بجا آوری میں ذرا برابر بھی فرق نہ ڈالتا تھا. نہ کسی سخت سے سخت یا کٹھن کام میں 1 منٹ کے لیے بھی ضعف لاحق ہوتا تھا. ضعف کہتے ہیں کمزوری کو. تو پھر ایسے بڑی بڑی باتیں جو ہے یہ اہل بصیرت کے نزدیک ایک معجزہ سے کچھ کم تو نہیں ہے. حقیقت میں جس طرح آپ وسلم کا بچپن، آپ وسلم کی جوانی ایک معجزہ تھی، بڑھاپا بھی ایک معجزہ ہے. سچ تو یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے ہر ایک دور میں پاک باز متقیوں کے لیے کچھ نمونے رکھ دیے ہیں جو انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں ان کی عملی رہبری کر سکیں. ازواج مطہرات کی جس نام نہاد کثرت پر مخالفین کو اعتراض ہے، وہی امت مرحومہ کے لیے اس کا ذریعہ بنی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے مرد اور عورتیں ان حکموں اور نمونوں سے بے تکلف واقف ہوں، جو بالخصوص باطنی حالات جو ہیں اور آپ وسلم کی جو خانگی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. گویا کثرت ازواج میں ایک بڑی مصلحت یہ ہوئی، ایک سب سے بڑی مصلحت یہ ہوئی کہ خانگی معاشرت جو یہ خاندانی زندگی ہے اس پر، اور نسوانی مسائل مینس عورتوں کے جو مسائل ہیں اس کے متعلق نبی کے احکام اور اسوہ حسنہ کی اشاعت کافی حد تک بے تکلف ہو سکے. اس کا مقصد یہ تھا. نیز مختلف قبائل اور جماعتوں کو
آپ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل ہوا، جس سے ذات پات کا جو ایک مسئلہ تھا اس کو آپ وسلم نے ختم فرمایا. اور اس طرح ان کی وحشت اور نفرت بھی کم ہوئی، لوگوں میں آپس میں، مسلمانوں میں آپس میں اتحاد پیدا ہوا. اور اپنے کنبے کی عورتوں سے آپ وسلم کی پاک دامنی، خوبی، کس بات کی، اخلاق کی خوبی اور حسن معاملہ اور بے لوث کریکٹر جو ہے آپ وسلم کا، ٹھیک ہے، یہ اس کو سن کر اسلام کی طرف لوگوں میں رغبت بڑھی. ٹھیک ہے، اور شیطانی شکوک و شبہات جو ہے وہ ختم ہوئے، اس کا ازالہ ہو گیا. اس طرح اللہ تعالیٰ کے عاشقوں اور آپ وسلم کے فدا ہونے والوں، آپ وسلم کے جو فدا کار تھے اور دنیا کے جو ہادی لوگ تھے، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت یافتہ اور دعوت دینے والے تھے، وہ عظیم الشان جماعت تیار ہوئی ایسے لوگوں کی، جس سے زیادہ تر پرہیزگار اور پاک باز کوئی جماعت آسمان کے نیچے کبھی نہیں بن پائی، جو کسی برے کریکٹر رکھنے والے کی تربیت میں محال تھا کہ تیار ہو سکے. آپ وسلم کا کردار ہی ایسا تھا کہ اس پر عمل کرتے ہوئے مضبوط ترین قوم دنیا کے سامنے ابھری.